بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فور کلاس۔ آج ہم اردو کی کتاب سے سبق لالچ کا انجام پیج 62 63 کی پڑھائی اور بک ورک کریں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لالچ کرنا بری عادت ہے، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس سبق کی کہانی میں بھی ایسے ہی 3 دوستوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو مطلب پرست اور لالچی تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ جی تو پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی دور دراز کے گاؤں میں 3 گہرے دوست رہتے تھے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت مخلص تھے، ہر کام آپس میں مل جل کر کرتے۔ وہ تینوں بہت غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ سارا دن محنت مزدوری کرنے کے بعد بھی ان تینوں کے پاس بمشکل اتنے ہی پیسے آتے جس سے ان کے گھر والوں کا گزر بسر ہو سکے، اور بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا کہ ان تینوں کو کوئی کام نہ ملتا۔ ان دنوں میں تنگ دستی اور بھی بڑھ جاتی اور گھر والوں کی باتیں بھی سننا پڑتی۔ تو ایسے حالات میں تینوں سوچنے لگے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے بہت ساری دولت کسی طرح سے مل جائے۔ اس طرح ایک تو تینوں کے گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، گھر والوں کی باتیں بھی نہیں سننا پڑیں گی، اور دوسرا گاؤں والے بھی ان سے متاثر ہوں گے کہ یہ تینوں بہت محنتی ہیں۔ یہ سوچ کر ایک دن تینوں دوستوں نے گاؤں سے شہر جا کے کام کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اپنے اپنے گھر والوں کو بتا کر گاؤں سے شہر کی طرف سفر شروع کر دیا۔ جب تینوں دوست سفر پر روانہ ہوئے تو انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے مخلص رہیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو کبھی دھوکہ نہیں دیں گے، کبھی لالچ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں سچے دل سے شریک ہوں گے، جو بھی کمائیں گے سب مل بانٹ کر کھائیں گے۔ اس عہد کے بعد تینوں نے سفر کو جاری رکھا۔ ابھی ان کے عہد کو کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ان کے راستے میں ایک جنگل آ گیا۔ ابھی وہ تینوں جنگل میں کچھ ہی دور گئے تھے کہ ان کو ایک درخت کے پاس ایک سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھیلا ملا۔ تھیلا کھلا ہوا تھا جس میں سے جواہرات نظر آ رہے تھے۔ وہ تھیلا ملتے ہی یکا تینوں اپنے عہد کو بھول گئے، اور اتنی پرانی دوستی پر لالچ غالب آ گیا، اور تینوں اپنے اپنے دل میں تمام دولت خود اکیلے ہضم کرنے کے بارے میں سوچنے لگے، مگر ایک دوسرے پر ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ تب 2 دوستوں نے ایک کو نزدیکی گاؤں سے کھانا لانے کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور اسے کہا کہ جاؤ اور کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ، ہم لوگ کھانا کھا کر تمام دولت آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے۔ جب وہ دوست کھانا لینے چلا گیا تو ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم تینوں آپس میں برابر دولت کو تقسیم کریں گے تو ہر ایک کے حصے میں کم دولت آئے گی، تو کیوں نہ جب وہ کھانا لے کر آئے تو ہم دونوں مل کر اسے جان سے مار دیں۔ اس طرح دولت کے 3 کی بجائے صرف 2 حصے کر لیں گے، اور دونوں کے حصے میں زیادہ دولت آئے گی۔ یہ سوچ کر ان دونوں نے اس دوست کو سچ مچ مارنے کا ارادہ کر لیا، اور دوسری طرف جو دوست کھانا لینے جا رہا تھا وہ یہ سوچ رہا تھا اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں تو وہ دونوں کھانا کھا کر مر جائیں گے، اور اس طرح تمام کی تمام دولت صرف مجھے مل جائے گی۔ یہ سوچ کر اس دوست نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب جو وہ دوست کھانا لے کر دولت والی جگہ پر پہنچا تو وہاں موجود دونوں دوستوں نے اس پر اچانک حملہ کر دیا اور اس کے سر میں ڈنڈے مار مار کر اسے جان سے مار دیا، اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ پہلے آرام سے کھانا کھاتے ہیں اور پھر دولت آپس میں تقسیم کر کے واپس روانہ ہو جائیں گے، اور پھر مزے لے لے کے زہر ملا کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے ہی ان کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں بھی جان کی بازی ہار گئے، اور وہ تینوں لالچ کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گئے، اور ساری دولت وہیں کی وہیں پڑی رہ گئی۔ دیکھا بچوں، کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، اور لالچ کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، اس سبق سے ہم نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر وہ دولت کو مل کر بانٹ کر کھا لیتے، استعمال کر لیتے تو وہ خوشحال زندگی گزار سکتے تھے، مگر لالچ نے انہیں اندھا کر دیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تینوں اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ یہ تو آج کی کہانی تھی، اور اس سے ہمیں بہت اچھا سبق ملا ہے کہ ہمیشہ مل جل کر رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے بچوں، اب بک کی ورک شیٹ کرتے ہیں۔
جی بچوں، بک کی ورک شیٹ کا پیج نمبر ہے 64۔ اس میں انہوں نے ہمیں مختصر سوالات دیے ہیں، یہ ہم لوگ کاپی ورک میں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو ہمارے کوسچن نمبر 2 ہے، سوال نمبر 2 ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ درست جملے کے آگے ٹک اور غلط جملے کے آگے کراس کا نشان لگائیں۔ تو ہم پہلے جملے کو دیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے جی، تینوں دوستوں کا تعلق امیر گھرانے سے تھا۔ غلط، کراس۔ وہ شہر سے گاؤں جا رہے تھے۔ غلط، وہ گاؤں سے شہر جا رہے تھے۔ لالچ کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ جی بالکل درست، لالچی جو ہوتے ہیں وہ لالچ چونکہ بری بلا ہے تو اس کا انجام بھی برا ہی ہوگا، اور لالچی لوگ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایک دوست نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ ٹھیک ہے، درست ہے۔ تینوں دوستوں نے دولت برابر تقسیم کر لی۔ نہیں، ہر ایک نے لالچ کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ تینوں ہی زندگی کی بازی ہار گئے۔ تینوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہنے کا عہد کیا تھا۔ جی بالکل درست، انہوں نے عہد کیا تھا لیکن وہ اس عہد کو نبھا نہیں سکے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لالچ بہت بری عادت ہے، اس پر 3 جملے اپنی نوٹ بک میں آپ نے تحریر کرنے ہیں اور آپس میں ڈسکس کرنا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ لالچ بہت بری بلا ہے، لالچ کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے، لالچی مطلب پرست ہوتا ہے، لالچی دوستوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ جی اس طرح سے آپ نے بھی کوئی 3 جملے اپنی کاپی پہ تحریر کر کے لانے ہیں اور یہ آپ کے نوٹ بک میں ہونے چاہیے۔